السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، سب کو معلوم ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے مؤذن ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ظاہری صورت سے تو سیاہ فام تھے، تاہم ان کے دل کا آئینہ صاف و شفاف اور روشن تھا، اور اس کو ایمان کے نور نے اس وقت منور کیا جبکہ وادی بطحا کی سفید مخلوق اپنے حسن کے غرور اور زعم و شرافت میں ضلالت و گمراہی کے اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ اس وقت گنتی کے جن 7 بزرگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز حق پر لبیک کہی اور نور اسلام سے اپنے دلوں کو منور کیا، ان میں حبشی غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک روز آنے میں دیر ہوئی تو اضطراب میں بلال کی زبان سے بے ساختہ الصلاۃ خیر من النوم نکل آیا۔ آقا یہ سنتے ہی صحن میں آ گئے، اور یہ جملہ جو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے امت کی تعلیم کے لیے کسی غیبی قوت نے کہلوایا تھا، سرکار دو عالم کو بہت پسند آئے، اور اس دن کے بعد اس کلمے کو فجر کی اذان میں پڑھنے کا حکم دے دیا۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذانوں کا سلسلہ وصال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مدینہ طیبہ میں جاری رہا۔ سرور کائنات کو آغوش لحد میں آسودہ کیا گیا تو حضرت بلال نے مٹی اپنے ہاتھ سے ہموار کر کے ہاتھوں سے اس پر پانی چھڑکا اور غمگین دل سے اس دور کی آخری اذان پڑھی۔ جو ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کی تکرار کی تو نڈھال ہو کر گر پڑے۔ اس دن کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی بے حد التجاؤں کے باوجود اذان پڑھنے سے معافی چاہی اور رو رو کر کہا کہ مجھے اس کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرما لینے کے بعد میں یہ خدمتیں انجام نہ دے سکوں گا۔ وصال نبوی کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ سے باہر جانے کی اجازت چاہی۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے بلال، خدا اور اس کے حبیب کا واسطہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہ جاؤ، تیری جدائی مجھ سے برداشت نہ ہوگی۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ الفاظ سن کر مزید اصرار کرنا مناسب نہ سمجھا، اور آخرکار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو روکا نہ جا سکا، اور وہ اسلامی لشکر سے علیحدہ ہو گئے اور گولان نامی ایک قصبہ میں مستقبل رہائش اختیار کر لی اور کھیتی باڑی میں مشغول ہو گئے۔ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5000 درہم سالانہ وظیفہ کی رقم برابر ملتی رہی۔ ایک رات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما رہے ہیں کہ اے بلال، کیا ابھی وقت نہیں ہوا کہ تمہاری ہماری زیارت کو آؤ؟ یہ خواب دیکھتے ہی غلام اپنے آقا کے حضور میں چل دیے، دل میں اضطراب لیے پتھروں پر گرتا سنبھلتا اپنی منزل تک جا پہنچا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبز گنبد کی چوکھٹ پر سر رکھ کر آنسوؤں کے سارے دریا بہا دیے۔ ناظرین، بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح تمام مدینہ میں پھیل گئی۔ لوگ جوک در جوک حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے مسجد نبوی کی طرف آ رہے تھے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے نانا کے غلام بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں صاحبزادوں کو گلے سے لگایا اور ان کی پیشانی کو بار بار چومتے رہے۔ نماز کا وقت ہونے والا تھا۔ لوگوں نے شہزادگان رسالت کو مجبور کیا کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کے لیے کہیں۔ نواسے حکم دیں تو نانا کے غلام کی کیا مجال کہ ٹال سکے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور سرمستی کے عالم میں اپنی زندگی کی آخری اذان کا آغاز کیا۔
فلک کے دریچے کھل گئے۔ فرشتوں نے جان کر دیکھا کہ ہاں یقیناً یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے۔ ایک گردش ایام تھم جا، رک جا، کہ پھر شاید یہ لمحہ قیامت تک نہ آئے جس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روضہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے اشہد ان محمد رسول اللہ کی تکرار کی تو مدینہ میں کہرام مچ گیا۔ یہی محسوس کیا جا رہا تھا کہ آفتاب رسالت نے آج ہی پردہ فرمایا ہے۔ لوگوں کی طبیعتیں بے قابو ہو گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد مبارک یاد آ گیا۔ مسلمان روتے روتے بے تاب ہو گئے۔ عورتیں گریہ زاری کرتی ہوئی گھروں سے آئی۔ سنانے والے زبان حال سے بیتے ہوئے دنوں کی داستان دہرا رہا تھا۔ سننے والوں کی روحیں ستاروں سے اوپر پرواز کر رہی تھیں۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ اذان کا سلسلہ ختم کر دیں، لیکن آخر کار آپ رضی اللہ عنہ نے بمشکل اذان کو پورا کیا۔ نماز کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر تک مسجد نبوی میں ٹھہرے رہے، پھر اپنی منزل یعنی دمشق کی جانب چل دیے۔ ناظرین، ایک دن کھیت میں کام کرتے کرتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ناساز ہوئی۔ گھر پہنچے تو یکایک حالت غیر ہو گئی۔ یہ حالت دیکھ کر اہلیہ محترمہ رونے لگی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی اور فرمایا، انتظار اور جدائی کی گھڑیاں ختم ہو گئیں۔ کل انشاءاللہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پہنچ جاؤں گا۔ اللہ کی شان ایسا ہی ہوا اور دوسرے روز بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحلت فرما گئے۔ اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 63 سال کی عمر پا کر وفات پائی اور دمشق میں باب الصغیر کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت فرما جانے کی خبر سن کر خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج ہمارا سردار فوت ہو گیا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔